اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ سامعین کرام، عصر بعد کا پروگرام نیک لوگوں کے ساتھ، اس کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یعنی صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو طلحہ کا نام حدیث کی کتابوں میں ہم بار بار سنتے ہیں۔ یہ اپنے نام سے زیادہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ ابو طلحہ یہ کنیت ہے، نام نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے طلحہ کے باپ۔ ان کا نام ہے زید بن سہل الخزرجی۔ عربوں کے نزدیک کنیت کی بڑی اہمیت ہے، یا اور اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب بھی ہے کنیت کو رکھنا۔ عرب کے لوگ کسی انسان کو پیار سے بلانا چاہتے تو نام سے بلائے بغیر کنیت سے بلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے۔ گزشتہ دروس میں نے ایک درس یہی رکھا تھا حضرت ام سلیم کے نام سے۔ تو حضرات ام سلیم کے شوہر ہیں ابو طلحہ۔ ان دونوں کا رشتہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ ابو طلحہ سے ام سلیم کی شادی کیسے ہوئی؟ ایک مثالی مہر پر دونوں کا رشتہ ہوا۔ مہر ان کا مثالی، ان کی شادی ایک مثالی۔ آپ کو معلوم ہے ام سلیم کے پہلے شوہر تھے مالک، اسلام قبول نہیں کیے، اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مالک کون ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے باپ ہیں۔ تو ام سلیم کے مشہور بیٹا ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے باپ تھے مالک۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو ام سلیم بیوہ ہو گئی۔ جب ام سلیم بیوہ ہو گئی تو ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم نے ان کو تاریخی جواب دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ما مثلک لا یرد، ما مثلک یرد یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ، تم جیسے معزز انسان، تم جیسے بڑے آدمی کا رشتہ رد نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کروں ابو طلحہ، میں چاہ کر بھی تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مومن ہوں، تم کافر ہو۔ ابو طلحہ نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو؟ ام سلیم نے کہا اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو نہ صرف یہ کہ میں آپ سے شادی کر لوں گی، بلکہ آپ کا اسلام لانا ہی میرا مہر بن جائے گا، الگ سے مجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہے! مہر کی رقم جو ہے بہت بڑی رقم ہوتی ہے ایک عورت کے لیے۔ تو انہوں نے ان کو اسلام میں داخلہ دلانے کے لیے کیا کہا؟ اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا اسلام لانا میرا مہر بن جائے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا پھر اس پر گواہ کون ہے؟ تو ام سلیم نے کہا اس پر گواہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جائیے ان کے پاس۔ ابو طلحہ سیدھے اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ وہ مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی نے دور سے آتے ہوئے ابو طلحہ کو دیکھا، بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا وہ دیکھو ابو طلحہ آ رہے ہیں، مجھے ان کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آ رہا ہے۔ اور ویسے ہی ہوا، وہ آئے، اسلام قبول کیے، اور کہا ام سلیم نے یہ شرط رکھا ہے کہ وہ مجھ سے اسی وقت شادی کرے گی جب میں اسلام قبول کروں گا، اور میرا اسلام لانا ہی ان کے لیے مہر بن جائے گا۔ اسلام قبول کر لیے۔
جو رشتے اسلام کی بنیادوں پہ بنتے ہیں ان سے ہونے والی اولاد، ان سے ہونے والی جنریشن، ان سے ہونے والی نسل بھی بہت بڑی نسل ہوتی ہے، نیک نسل پیدا ہوتی ہے۔ تو ام سلیم اور ابو طلحہ کے ذریعے سے اس دنیا میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے۔ ابو طلحہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی خدمت اسلام کے لیے وقف کر دی، پوری زندگی۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، مسلمان اس جنگ میں شروع میں جیت گئے، اور بعد میں حکم رسول کی ایک مخالفت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہار گئے۔ جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل گئی، اور اس جنگ میں ایک ایسا مرحلہ بھی آیا، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنا لیے کہ ختم کر دیں گے، پورے ٹارگٹ بنا لیے، سارے تیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے۔ اس مشکل گھڑی میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے آپ کے آگے سینہ سپر بن کر کھڑے ہو گئے، اور آنے والی ہر تیر اور تلوار کو اپنے جسم پہ لینے لگے۔ سبحان اللہ، مشرکین سے اس دن حضرت ابو طلحہ اتنا مقابلہ کرے اور ڈٹ کر اتنا مقابلہ کرے، کہا جاتا ہے کہ اس دن ان کے ہاتھ سے 3 کمان ٹوٹ کے گر گئے۔ تیر چھوڑتے ہیں نا، تیر جس کے ذریعے سے چھوڑتے ہیں اس کو کمان کہتے ہیں۔ 3 کمان ٹوٹ گئے، کتنا مقابلہ کرے رہیں گے ابو طلحہ اس دن، آپ اندازہ لگائیے۔ اور تیروں کے اتنے زخم حضرت ابو طلحہ نے کھائے کہ ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، یعنی ایک ہاتھ بیکار ہو گیا ان کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے جسم پر اس دن انہوں نے اتنے تیروں کو اپنے بدن پر لیا کہ وہ لہو لہان ہو گئے اور بڑے زخمی ہو گئے، لیکن پیارے نبی کی حفاظت کرے باڈی گارڈ بن کے، ایک حارس بن کے۔ آسمان سے وہی نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے، تو جیسے اور سارے صحابہ نبی کی ہر تعلیم پر، نبی کے ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کہتے، یعنی ہم مان گئے، ہم عمل کر رہی ہے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، عمل کریں گے، تیار رہتے صحابہ آپ کی بات کو سننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ تو ویسے ہی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے نبی کی ہر بات پہ سر جھکاتے، ہر بات پر فوراً عمل کرتے، چاہے وہ بات اللہ کی ہو، چاہے وہ بات اللہ کے رسول کی ہو، حکم الہی ہو، حکم رسول ہو، فوراً سر جھکاتے، فوراً عمل کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے سوتیلے باپ ابو طلحہ انصاری کو شراب پلا رہا تھا، مٹکے سے شراب نکال کے میں ابو طلحہ کو شراب پلا رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینے میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کا رواج عام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں ابو طلحہ کو شراب پلا رہا تھا تو مدینے کی گلیوں میں کسی منادی نے، کسی نے اعلان کیا۔ حضرت ابو طلحہ نے انس سے کہا جاؤ انس باہر جاؤ، کچھ اعلان ہو رہا ہے، کیا اعلان ہے سن کے آؤ۔ حضرت انس باہر گئے اور اندر آ کر بتایا اعلان یہ ہو رہا ہے الا ان القمر قد حرمت، الا ان القمر قد حرمت، آج سے ہمیشہ کے لیے شراب حرام ہو گئی، آج سے ہمیشہ کے لیے شراب حرام کر دی گئی۔ یہ سننا تھا، انہوں نے کہا شراب کا پورا مٹکا الٹا کر دو، پورے شراب کو مدینے کی گلی میں لڑکا دیے،
انڈیل دیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں آسمان سے وحی نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خیرات نہ کر دو۔ اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچو گے نہیں، تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کو حضرت ابو طلحہ سنے، فوراً اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول، قرآن میں آیت نازل ہوئی، میں نے سنا کہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی، مدینے میں میرا سب سے قیمتی باغ، نفیس باغ، اعلیٰ کھجوروں کا باغ جو بیروہا نامی باغ ہے، اس باغ کو میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی ہے۔ اور یہ وہ باغ ہے جس میں اللہ کے نبی بھی بار بار جایا کرتے تھے، ٹھنڈے سائے میں بیٹھتے، وہاں کے کنویں سے جو میٹھا پانی آتا تھا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیتے، باغ کی کھجوریں اللہ کے نبی کھایا کرتے تھے۔ اس باغ کا نام بیروہا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے صحابہ آن کی آن میں لے لیا کرتے تھے، آن کی آن میں بڑے بڑے فیصلے، ادھر اللہ کا حکم آیا، ادھر فیصلہ لے لیے، سوچتے نہیں تھے نیکی کرتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیکی ضائع نہیں ہو رہی ہے، آخرت میں ہم ہی کو ملنے والی ہے۔ بڑے بڑے فیصلے لے لیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس باغ کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ تو لہٰذا انہوں نے پورے باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ حضرات، ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچتے ہیں نا، صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، لیکن ہمارے صدقہ و خیرات کا معیار کیا ہے؟ ہاں، ہم کو غریب کب یاد آتا ہے؟ جب کھانا سب لوگ کھانے کے بعد بچ جائے تب غریب یاد آتا ہے۔ کپڑے پہن کے جب پرانے ہو جائے تب ہم کو غریب یاد آتا ہے۔ لیکن صحابہ کا خرچ کرنے کا معیار یہاں غور کیجئے، اپنی محبوب ترین چیزوں کو وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ اور ہم کو غریب کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی ہمارے پاس غیر اہم چیز ہوتی ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہوتی ہے، وہ چیز ہم کو پسند نہیں ہوتی ہے، تو ہم کو غریب یاد آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یہ اللہ کو وہ چیزیں دیتے ہیں جو ان کو خود پسند نہیں ہیں، ایسی چیزوں کو یہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے کبھی اچھا پکوان گھر میں بنائے، پہلے غریب کو ایک برتن دو، بعد میں آپ کھاؤ۔ کبھی عمدہ کپڑے آپ خریدتے ہیں، اچھا کپڑا ایک غریب کو پہلے دو، بعد میں آپ پہنو۔ حضرت ابو طلحہ کی زندگی کا بہت بڑا یہ سبق ہے۔ حج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا، گنڈو کرنا کہتے ہیں نا، حلق کرنا۔ تو کیا کیا اللہ کے نبی اس دن؟ اپنے لیفٹ سائڈ کے جو بال تھے اس کو نکال کے حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ان بالوں کو صحابہ کرام میں بانٹ دیے اور تقسیم کر دیے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا یہ مستحب ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ صرف نبیوں کے لیے خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار مبارکہ ہیں، جو بال ہیں، اس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خود ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بہت سارے بال تھے پیارے نبی کے، تو وہ کیا کرتی تھی؟ خوشبو کے بوتل میں ڈالتی تھی تو خوشبو کی مہک اور عمدہ ہو جایا کرتی تھی۔ پیارے نبی کے پسینے میں بھی خوشبو ہوا کرتی تھی، آپ کے بالوں میں خوشبو ہوا کرتی تھی۔ تو تاہم یاد رہے ایک بات کہ یہ سب آثار آج موجود نہیں ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ آج کل لوگوں میں مشہور ہے منہ مبارک،
آثار مبارک، زیارت آثار مبارک، نالین شریفین، نبی کے بال، نبی کے آثار، نبی کے جوتے مبارک، اس طرح لوگوں میں بہت مشہور ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں یا صحیح سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب ختم ہو چکے ہیں، ان سب کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عبادت گزار صحابی تھے۔ ان کے بارے میں خود امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کی دنیا سے گزر جانے کے بعد، یہ پوری زندگی روزہ رکھتے تھے، ہر دن روزہ رکھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک نبی زندہ تھے ان کے ساتھ جنگوں میں ہم اتنا مصروف ہو گئے، ہم کو نفل روزے رکھنے کا موقع نہیں ملا، تو لہٰذا نبی کی وفات کے بعد ہمیں موقع ملا ہے تو اب میں روزہ رکھوں گا۔ زندگی بھر یہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، سوائے عیدین کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ نہیں رکھتے، کوئی سفر ہے تو روزہ نہیں رکھتے، بیمار ہیں تو روزہ چھوڑتے، باقی سارے دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ افضل روزہ تو وہی ہے جس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا۔ تاہم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سبق ہم کو لینا ہے، جذبہ بندگی، عبادت کا جذبہ ان کے اندر کیسے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، ہر دن نفل روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد ان کے وفات کے سلسلے میں، ان کے انتقال کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ سن 30 پر 4 ہجری میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ لیکن ایک اور روایت ہے، اور یہ سندن صحیح روایت ہے، مسند ابی اعلیٰ میں اس کو یہ روایت موجود ہے، مسند ابی اعلیٰ میں، وہ یہ کہ سن 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کہاں؟ سفر جہاد میں، سمندری سفر میں ان کا انتقال ہوا، کشتی میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب دفن کرے تو کہاں کرے؟ سمندر میں ہیں، کوئی جزیرہ نہیں مل رہا تھا جہاں لے جا کر دفن کر سکے۔ آخر کار 7 دن کے بعد ایک جزیرہ ملا، تو 7 دن کے بعد ان کو دفنایا گیا جزیرے میں۔ کہا جاتا ہے کہ 7 دن کے بعد بھی ان کی لاش جیسی کی ویسی تازہ تھی۔ آج کوئی انسان انتقال ہو جاتا ہے تو 24 گھنٹوں میں بو آنا شروع ہو جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے، پانی بہنا شروع ہوتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، پیٹ بھوک جاتا ہے جی۔ لیکن یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ ایسے بہت سارے صحابہ کی کرامات ہیں کہ 7 دن کے بعد بھی ان کا جسم، ان کی لاش جیسے کہ ویسے تازہ تھی۔ تو بہرحال حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد، اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابو طلحہ جیسی بندگی کا جذبہ، قربانیوں کا جذبہ اللہ ہمارے اندر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔